نہ تیغ و تیر نہ فوج و سپاہ میں ہے، نہ تیغ و تیر نہ فوج و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ بے شک بے شک۔ ہرگز نہ میرد آں کے دلس زندہ شد با عشق، ہرگز نہ میرد آں کے دلس زندہ شد با عشق، سب کس بر جرید آئے عالم دوا میں ہوا۔ مزرعی چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ معزز سامعین، محترم حاضرین، سادات کرام، ذمہ داران اسٹیج، خطبہ، علماء، ائمہ اور ذی وقار سامعین کرام، بندہ آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہے۔ مجھے آپ جانتے ہیں، میں آپ سب کو نہیں جانتا۔ مجھے سید صاحب کا حکم ہوا ہے کہ میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے لب کشائی کروں، ورنہ من آنم کہ من دانم، میں کیا ہوں میں اپنے آپ کو جانتا ہوں۔ آج دو باتیں آپ سے کہہ کر میں رخصت ہو جاؤں گا۔ ہمارے علماء، خطبہ، مفتیان کرام کا ایک جم غفیر موجود ہے، ایک سے ایک بہترین عالم، بہترین انداز میں بولنے والے۔ آپ نوجوانوں کو بھی سنتے ہیں، بوڑھوں کو بھی سنتے ہیں۔ اتنا ضرور سنیے کہ آپ جس دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ دربار چشتیوں کا ہے۔ اسی تعلق سے میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اللہ کی رینی ساری رینیوں سے اچھی ہے، یعنی اللہ کا رنگ سب رنگوں سے اچھا ہے۔ اب جو جس میں رنگ گیا وہ رنگ گیا، لیکن رنگ ہر ایک پر نہیں چڑھتا ہے، رنگ بڑی مشکلوں سے چڑھتا ہے۔ ایک رنگ تو ایسے جس پر کوئی رنگ چڑھتا ہی نہیں ہے، کچھ رنگ ایسے ہیں جن پر کئی رنگ چڑھ جاتے ہیں۔ ہم ہندوستان والے بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں ہم کو خواجہ ملے ہیں، جنہوں نے ہندوستان کی دھرتی پر سلسلہ چشتیہ کا ایک عظیم پھریرا لہرایا، بڑا جھنڈا لہرایا۔ کتنے سارے لوگوں کو ایک نگاہ میں تقدیریں بدلتے ہوئے نظر آئے۔ جب سمرقند و بخارا ہوتے ہوئے دلی پہنچے تو دلی میں ایک صومعہ کے سامنے بیٹھ گئے اور بیٹھے ہی رہے۔ صومعہ سے بتوں کی پوجا کر کے جب لوگ باہر آئے تو سرکار خواجہ کو دیکھا تو تاریخ بتاتی ہے کہ سرکار غریب نواز کا صرف اور صرف چہرہ دیکھ کر 196 لوگ سب سے پہلے ہندوستان کی دھرتی پر مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سیدوں کا چہرہ ہے، ہر ایک کا چہرہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس چہرے میں نور نبی نظر آتا ہے، چمکتا ہوا نور نظر آتا ہے۔ میرے آقا نے آخری دور میں جب حجۃ الوداع کے موقع پر 1.5 لاکھ صحابہ کرام کے مجمع میں فرمایا تھا، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی۔ بات پرانی ہے لیکن پرانی کو سننے میں اور بھی اچھا لگتا ہے۔ میں تم میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک میرے اہل بیت اور ایک کتاب اللہ۔ اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ یہ کون ہے میرے اہل بیت؟ میرے گھر والے۔ سرکار نے آخری خطبے میں جملہ ارشاد فرمایا تھا، میرے گھر والوں سے تم محبت کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا۔ حدیث قدسی ہے کہ جو مجھ سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا۔ اس لیے ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں، ہم کو سادات کی چھوٹی سی بستی میں اللہ رب العزت نے ایسے ہیرے عطا فرمائے ہیں جن کو ہم دادا سید جمال شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، جو اپنے یہاں رنگ لے کر آئے تھے۔ اس لیے کہ رنگ چڑھنا یا رنگ جمانا بہت بڑی بات ہے۔ رنگ ہر ایک نہیں جماتے، رنگ جس پر چڑھ جائے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے میری رینی، یہ ترجمہ امام اہل سنت ہے۔ رینی کا مطلب رنگ، میرا رنگ وہ ہے سب سے اچھا رنگ ہے۔ اے مولا تیرا رنگ کون سا ہے؟ تو تیرا رنگ وہ ہے جو اولیاء کرام کے آستانوں پر نظر آئے گا۔ اے اللہ تیرا رنگ وہ ہے جو اولیاء کرام کے آستانوں پر نظر آئے گا۔ جب دنیا جیسا بھی مجھ سے قبل جوان خطیب تقریر فرما رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، وہ تو نگاہوں سے بدلی ہے تقدیریں، اور تقدیریں بدلنے کے لیے ایک نگاہ کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے۔
ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ، خاص کر راجپوتانہ اور راجستھان کے، آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں نے راجستھان کی سرزمین پر جو کام کیا ہے وہ کام اپنی مثال آپ ہے۔ نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے اپنی اولاد کے تعلق سے، اپنے سادات کے تعلق سے، مجھے صرف سیدوں کے تعلق سے، جیسا پہلے بھی میں سید جمال شاہ صاحب یہاں کے، دیکھو اتفاق کی بات ہے، دونوں ہی جمال ہے، اور جب دو جمال ایک ساتھ اکٹھے ہو جائیں تو پھر کمی اور اندھیری کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوا کرتی ہے۔ وہاں بولتے ہی جمال آتا ہے، آنکھوں میں جمال ہوتا ہے، چہرے میں جمال ہوتا ہے، باتوں میں جمال ہوتا ہے، ہاتھوں میں جمال ہوتا ہے، چلنے میں جمال ہوتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں جمال ہوتا ہے، اور جمال وہ ہے جس جمال کی رونق اور جس جمال کا عکس سرکار دو عالم محمد رسول اللہ کی مقدس سیرت پاک میں نظر آتا ہے۔ مجھے بڑی مسرت ہوئی، میں نے اپنے ایک رسالے میں جو تقریباً 35 سال سے پوری پابندی سے ماہ طیبہ کے نام سے چل رہا ہے، اس میں حضرت دادا پیر صاحب جمال شاہ رحمۃ اللہ تعالی کچھ تھوڑا اس میں مختصر سا بیان بھی لکھا ہے۔ آپ کبھی دیکھیں گے کہ ان کے بالکل کچھ اللہ والے تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو چھپائے رکھتے ہیں، وہ ظاہر ہی نہیں کرتے ہیں، بس اپنی خانقاہ، اپنی کٹیا، اپنا کمبل، اپنا بوریا، اپنا خرقہ، یہ سب لیے بیٹھ رہتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور جب ان کا جمال ظاہر ہوتا ہے، وہی قرآن کریم کی آیت ہے، اس کی تفسیر قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، گویا قرآن کی آیت کی تفسیر اگر دوسری آیت سے کی جائے تو اس کی مثال ہی نہیں ملتی ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں اس علاقے کے لوگ کہ آپ کو خاص کر اس بستی میں دو جمال ملے ہیں اور ایک لال ملا ہے۔ مجھ سے آپ کے یہیں کے ایک سید زادے شیخ زادے جناب حاتم شاہ نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت یہاں 3 سر ہیں، لوگ سر کے لیے بڑی ڈگری حاصل کرنے کے لیے گھومتے ہیں، لیکن یہاں خود سر ہیں۔ سر کا مطلب یہ سر نہیں، سر کا مطلب یہ جمال سر یہاں ہے، جام سر یہاں ہے، اور لال سر یہاں ہے۔ یہ بزرگ جو تھے یہاں ان تینوں چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کو روشن کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ لال آج بھی اپنی للائی کا رنگ دکھا کر پوری کائنات کو علاقے روشن کر رہا ہے۔ اسی طرح جام سر، جام تو آپ جانتے ہیں، جام میں جم بڑا مشہور جام ہوتا ہے، جام جم بڑا مشہور نام بھی بڑا پیارا ہے، اور تاریخ نے اپنی گود میں ان 3 ناموں کے ساتھ لفظ سر لکھا ہے، جس میں سب سے بڑے سر حضرت پیر سید جمال جام شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے تعلق سے یہاں بیٹھے ہیں۔ مجھے بڑی مسرت ہوئی کہ آپ جام سر حاضر ہوئے ہیں، لیکن یہاں سے لے کر جائیے کچھ۔ یہاں سے لے جانے کا مطلب یہ ہے کچھ مانگیے، مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے، ہر ایک کو نہیں ملتا ہے، کسی کو بغیر مانگے ملتا ہے، کسی کو مانگنے پر بھی نہیں ملتا ہے۔ یہ اللہ کا رب العزت کا بڑا کرم ہوا کہ ہمارے ان علاقوں کے بیکانیر سے لے کر گنگا نگر تک، اس علاقے سے لے کر ادھر جتنے اللہ رب العزت ہم کو سادات عطا فرمائے۔ یہ سادات وہ نہیں جو کالے پیلے ہو کر رنگ لگا کر آتے ہیں، نہیں، یہ تو وہ ہے جب نگاہیں اٹھاتے ہیں تو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی اور بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ انہوں نے تقدیریں بدلی ہے اللہ والوں نے اپنے ماننے والوں کی۔ اب جب خیال ہوا انبیاء کرام کا سلسلہ تو میرے آقا پر مکمل ہو گیا، ان کے بعد کوئی نبی محال نہیں، ممکن ہی نہیں، محال ہے کہ رسول کے بعد کوئی نبی آئے۔ ابھی ان کے نبی کے نائبین ہیں، عجیب نائبین ہیں، تو اللہ رسول نے آخری خطبے میں بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، میں تم میں 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ سے رہا ہوں، ایک میرے اہل بیت ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے، اور یہ ہے کون؟ یہ نوح کی کشتی کے کھیونہار ہیں۔ اصحابی کا میرے صحابہ کرام نوح کی کشتی کی طرح ہے، اصحابی کا نجوم ستاروں کی طرح ہے، ستارے چلتے ہیں، کشتی چلتی ہے تو ستاروں کی روشنی میں چلتی ہے۔ نبی پاک نے آخری دور میں جو خطبہ دیا تھا وہ خطبہ آج بھی ہم کو یاد ہے، جس وقت اندلس کے دریا میں ایک نبی کے ماننے والوں کی کشتی ڈوب رہی تھی، تو انہوں نے سرکار میں ایک شبد وہ تھے جو سرکار کے دو عالم کا تقریر میں جملہ سنا تھا کہ میرے اہل بیت، میری کشتی ڈوبنے کو بچانے والی ہے، ڈوبتوں کو بچانے والی ہے۔ وہ ڈوب رہی تھی کشتی، انہوں نے سرکار دو عالم کا جملہ یاد کیا اور کہا یا حسین المدد۔ اس وقت امام علی مقام کربلا کی زمین پر ایک امتحان دے رہے تھے، وہ امتحان یہ تھا، لیکن اندلس کی دھرتی سے جب وہ آواز سنی تو میرے آقا دریا کے کنارے پہنچے اور ڈوبتی کشتی کو اپنے دونوں رنگین ہاتھوں سے نکال کر ساحل نجات پر لا کر کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ بزرگ ہیں جن کا آج ہم خطبہ پڑھ رہے ہیں، آج ہم ان کے کھانے والے ہیں، آج ہم کو ان کا نوالا مل رہا ہے۔ تو حضرات
میرے کہنے کا مطلب یہ کہ پیر صاحب قبلہ جن کے تعلق سے مجھے بھی کچھ تاریخ معلوم ہوئی ہے، بہت بافیض بزرگ متقی و پرہیزگار گزرے ہیں، یہاں خاموش زندگی گزاری، اور جس کو جو نواز رہتا نواز دیا۔ مانگنے کا ڈھنگ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، کچھ بغیر مانگے ہی دے دیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے مقدس بندے ہیں، ایک جلال میں جمال ہے اور ایک جمال میں اور جام میں جام ہے، لہٰذا ان بزرگوں کے آستانوں پر آنے کی کوشش کیجئے۔ آپ آتے رہیں گے، حاضری دیتے رہیں گے۔ اب دیکھیے آس ٹوٹی ہے تو تانا ہے، آس ٹوٹنے کے بعد صرف تانا رہتا ہے، اور تانے سے کپڑا نہیں بنا جاتا ہے، تانے میں بانا بھی ہونا چاہیے۔ جب تانا اور بانا دونوں ہوں گے تب کہیں کپڑا جا کر۔ اب آپ ان آستانوں سے قریب ہو جائیے۔ حالات آج دنیا کے کس دور سے گزر رہے ہیں یہ ہمیں آپ کو معلوم ہے، قدم قدم پر آپ کے دشمن آپ کو تیکھی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ خیال رکھیے آپ مسلمان ہیں، مسلمان کبھی کسی سے لگڑتا نہیں ہے۔ آج ہی جمعے میں نے جودھ پور میں مسجد میں یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رزاق ہی نہیں، رازق ہی نہیں، رزاق بھی ہے۔ کیوں گھبراتے ہو کسی سے، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ آپ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کی تو وہ امت ہے، آپ جس امت میں ہو وہ امت ہے کہ سرکار کلیم اللہ نے طور کی پہاڑی پر خدا کی بارگاہ مرضی پیش کی تھی، مولا تو مجھے اس امت کا نبی بنا دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرا نبی تو آخری رسول بن چکے اس امت کا، تو پڑھ کر سرکار کلیم اللہ نے کہا اے اللہ تو مجھے اس امت میں ہی داخل فرما دے۔ اس لیے میں عرض کروں گا، اور میں بہت متاثر ہوا ابھی چند سالوں سے، حالانکہ پیر سید جمال شاہ صاحب جلال سر والوں کی بارگاہ میں ایک لمبے عرصے سے میں حاضری دیتا آ رہا ہوں، یہاں آنے کا مجھے پہلا موقع ملا، اور یہ سید عرفان شاہ مدد اللہ علی بڑے بافیض بزرگ، سمجھیے بہت اخلاق مند ہیں، ہر ایک سے ملن ساری محبت میں، اس لیے کہ اخلاق ہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ حضور نے خود فرمایا، قرآن کریم کی آیت ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک رسول اللہ بہت عظیم بڑے مرتبے پر فائز ہے، جس میں اخلاق ہے۔ انگریزی کہاوت ہے مینرز میک دا مین، جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ انسان بھی اچھا ہوا کرتا ہے۔ بے شک نبی پاک نے اخلاق سے پوری دنیا میں اسلام پھیلایا ہے۔ آپ اس آستانے سے بھی، قریب والے آستانے سے بھی، اور یہ جو بزرگ یہاں تشریف لائے ہیں ان کو کبھی مت بھولیے، اور نماز پڑھنا ضرور یاد رکھیے۔ ایسا نہیں خالی عرس میں آئیں، خالی بیٹھ جائیں، کھا پی لیں۔ پیر صاحب کی طرف سے دونوں درگاہوں پر شاندار لنگر بنتا ہے، خان آپ کی ضیافت ہوتی ہے، یہ نہیں بلکہ آستانے پر جائیے، کچھ دیر بیٹھیے۔ میں نے صرف 2 مرتبہ حاضری دی ہے آستانے پر، اب تیسری ابھی انشاءاللہ دوں گا جانے سے پہلے۔ یقینی طور پر میں صمیم قلب سے عرض کر رہا ہوں کہ آستانے پر جب جا کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے، دل کو چین دلانے والے یہ لوگ ہیں۔ اس لیے وقت میں گنجائش نہیں، مجھے معلوم ہے باتیں ہو رہی ہیں، اور بھی کئی لوگ بیٹھے ہوئے نہیں کوئی ایسی بات نہیں، اور بھی مجھ سے اچھے لوگ تشریف فرما ہیں، وہ تقریر فرمائیں گے۔ میں تو بس سیدوں کے تعلق سے کہہ رہا ہوں، اس آستانے پر جلال سر میں بھی سیدوں کے تعلق سے بولتا ہوں، اور آج بھی میں بول رہا ہوں، سید وہ ہیں جو رسول اللہ قیامت کے دن ہمیں ان کے سہارے جنت میں داخل فرمائے گا۔ سادات کی عزت کیجئے، عظمت کیجئے، اور یہ مت دیکھیے یہ وہ ہیں کم پڑھے لکھے ہیں، جانتے نہیں ہیں، اور ہم تو ان کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ تو وہ ہیں، یہ ہوا۔ آج کل یہ وہ والا مسئلہ زیادہ چل رہا ہے، اس لیے خدا کے واسطے اپنے سادات کرام، اولاد فاطمہ، اولاد علی، اولاد غریب نواز سے اس طرح کا بغض کبھی ہرگز نہ رکھیے، بلکہ ان سے دل سے محبت کیجئے۔ اگر ملنا ہے تو یہ خوش ہوں گے تو رسول اللہ خوش ہوں گے، جب رسول خوش ہوں گے تو اللہ رب العزت خوش ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے آستانوں سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے قریب میں جو 2-3 قصبے ہیں، یہاں جو بزرگ لیٹے ہوئے ہیں، بافیض بزرگ ہیں، مانگنے کا ڈھنگ سیکھو، اور نمازوں کی پابندی کر کے ان کی بارگاہ میں آؤ، ادب سے آؤ، اور آنے کے بعد میں کس طرح فاتحہ خوانی کرتی، کس طرح ان سے مانگا جاتا ہے۔ مانگو، در کریم سے کیا نہیں ملتا، مانگنے والوں کی کمی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے میں آستانہ عالیہ جناب سید جام سر میں سید جمال شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی، جن کا لقب دادا پیر ہے، یہ بہت بڑا لقب ہے یہ دادا پیر۔ دادا ہونا معمولی کام نہیں ہے، پہلے بیٹا ہوتا ہے،
اس کے بعد باپ ہوتا ہے، پھر دادا ہوتا ہے. یہ دادا ہے. ہم ناگور شریف میں سرکار سلطان الطارقین کو بھی صوفی دادا کہتے ہیں، آپ نے کبھی سنا ہوگا. اس لیے دادا، یہ سلسلہ چشتیہ کے موتی بکھرے پڑے ہوئے ہیں. جدھر دیکھیے میرے صوفی صاحب فجر کی نماز ناگور شریف میں پڑھا کر جب اجمیر مقدس جاتے تھے تو اجمیر کا دلی گیٹ نظر آتا تھا، اور جب عشاء کی نماز پڑھ کر سرکار خواجہ کی معیت میں ان کی سرکردگی میں آتے تو اجمیر مقدس سے ناگور کا دلی گیٹ نظر آتا تھا. دونوں جگہ ہی دہلی گیٹ ہے. اور یہ دہلی کا سنگم ایسا ہے کہ صوفی صاحب کو پہلے دلی بھیجا گیا تھا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو پہلے ناگور بھیجا گیا تھا. اس لیے آپ خوش قسمت ہیں، آپ کو اچھے پیر ملے، اچھے شہید ملے، اچھے سادات ملے. اس لیے اس آستانہ عالیہ سے اور وہاں بھی جو جلال سر میں ہے ان آستانوں سے قریب ہو جائیے. حاضری دینے کا موقع دیکھو اور اس سے مانگنے کا ڈھنگ سیکھو. یہ ہمارے بزرگ جو داڑھی والے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھئے کہ ان کے بزرگ کس طرح لوگوں سے اور بزرگوں سے مانگا کرتے ہیں. ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور ایسے نوجوان سادات کے قریب رہیے. جیسا یہ کہے وہ کہیے. میں بھی اپنے دل کی بات بتا دوں، سید حاتم شاہ اور مقدر شاہ اور ہمارے سادات جانتے ہیں کہ میں سادات کی بفضل ہی تعالیٰ اتنی محبت میرے دل میں رہتی ہے کہ میں جتنے بھی میرے اور بیٹے پوتے ہیں سب کو میں نے سادات سے بیعت کروایا. آپ ان سے بیعت ہوں. یہ اللہ رسول اللہ رب العزت کے پیارے ہیں، ان کے خاندان کے ہیں. یہ راضی ہوں گے، رسول راضی ہوں گے، رسول راضی ہوں گے، خدا راضی ہوگا. چند باتیں ہی میں نے کہی ہے، ایک لمبا سفر تھا. انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی. پھر کسی موقع پر اس آستانے پر حاضری ہوگی کہ میں تفصیل سے میں نے حضرت سے یہ بھی عرض کیا ہے، میرا اپنا رسالہ ماہ طیبہ اس کو مفتی اعظم راجستھان نے آج سے 35 سال پہلے شہر جودھپور میں اس کا اجرا کیا تھا. اللہ کا کرم ہے کئی بڑے بڑے رسالے بند ہو گئے، کئی اداروں کے پرچے بند ہو گئے، لیکن ماہ طیبہ ایک بزرگ کے ہاتھ سے افتتاح ہوا ہے. اس میں سلسلہ چشتیہ کے بزرگ بھی تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج 35 سال سے ماہ طیبہ چل رہا ہے. اسی میں انشاءاللہ حضرت سے میں نے عرض کیا ہے آپ کے جلسے کی پوری رپورٹ آئندہ شمارے کے اندر میں چھاپوں گا. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اولیاء کرام سے قریب ہوں. السلام علیکم.